الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وقال الله تبارك وتعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج مسلمانوں کی زبان پر یہ جملے ہیں کہ ظالم اپنے ظلم کی حد پار کر چکا ہے اور دنیا میں ہر جگہ ظلم ہی ظلم ہے، آخر اللہ پاک کہاں ہیں؟ اور کافر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاؤ تمہارا اللہ کہاں ہے؟ تو قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ بے خبر ہیں، اللہ کو کوئی خبر نہیں ہے کہ یہ ظالم لوگ کیا کر رہے ہیں، بلکہ اللہ باخبر ہیں، اللہ کو سب معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں پچھلی قوموں کے واقعات کو بیان کرتے ہیں اور بیان کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان اخذہ علیم شدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کس طرح اللہ پاک نے ظالموں کو پکڑا ہے اور کیسے کیسے عذاب قوموں پر آئے ہیں۔ کہیں اللہ نے پتھروں کی بارش کی ہے، کہیں اللہ نے ہوا کو بے قابو کر کر اپنا عذاب بھیجا ہے، کہیں اللہ نے چیخ کا عذاب بھیجا کہ کلیجے پھٹ کر رہ گئے، اور کہیں اللہ نے زمین میں دھسا دیا، اور کہیں اللہ نے غرق کر کے بتا دیا۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے ان پر ظلم کیا، بلکہ انہوں نے اپنا ہی حال برا کیا کہ تعلیمات ملنے کے بعد، صحیح راستہ پتہ چلنے کے بعد، حق ظاہر ہونے کے بعد، نبی کی دعوت پہنچنے کے بعد انہوں نے انکار کیا اور ظلم کا راستہ اختیار کیا، تشدد کا راستہ اختیار کیا، انسانیت کو پامال کیا، لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ تو پھر اللہ پاک بھی غافل نہیں ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا کہ ظلم کی کشتی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ سدا کاغذ کی کبھی چلتی نہیں۔ ظلم کی رات بہت لمبی نہیں ہوتی ہے، جب ظلم بڑھتا ہے تو اللہ ظالم کے پنجے کو مروڑنے کے لیے کسی نہ کسی کا انتظام کرتے ہیں۔ تاریخ کے اوراق کو پڑھو، اتہاس کو پڑھو، پرانے واقعات کو پڑھو اور پرانی قوموں کے حالات کو دیکھیں کہ اللہ نے ظالم کا کیا انجام کیا ہے اور اس سے عبرت حاصل کریں۔ ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے، حتیٰ کہ میدان محشر میں اللہ پاک اگر کسی بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا تھا تو اللہ پاک وہ بے سینگ والی بکری کو سینگ دیں گے اور اس سے بدلہ دلوائیں گے۔ کفر اور شرک کی بنیاد پر حکومتیں چل سکتی ہیں، لیکن ظلم کی بنیاد پر حکومت نہیں چل سکتی۔ حکومت اقتدار کے نشے میں چور لوگوں اور اپنے پاور پر گھمنڈ کرنے والوں اور اپنی فوج اور طاقت پر اترانے والوں اور اسباب کے نشے میں اندھے ہونے والوں، دیکھو تاریخ اٹھاؤ، تم کیا پدی اور پدی کا شوروا، تمہارے گرو، تمہارے باپ دادا، ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، تمہارے پاس کیا حکومت ہے، تمہارے پاس کیا خزانے ہیں اور تمہارے پاس کیا اسباب ہیں۔ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ کیسی حکومت والے اور کیسے خزانوں والے اور کیسی جنت کے تیار کرنے والے
جب وہ ظلم پر آئے ہیں، جب وہ تشدد پر آئے ہیں، جب انہوں نے انسانیت پر ظلم کیا ہے، تو پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیا 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 ہے؟ ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں واقعات موجود ہیں کہ اللہ نے ان کے پنجے کو کیسے مروڑا ہے اور اللہ نے ان کو خاک میں کیسے ملایا ہے۔ پوروں کو عرض کرنے کا موقع اس وقت نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت بڑی پرفیکٹ ہے۔ یاد رکھو کہ آج جو تم دوسروں کے ساتھ کر رہے ہو اور اپنے اقتدار میں اور پاور میں اور حکومت میں ہونے کے گھمنڈ میں تم نے ظلم کے بازار کو گرم کر رکھا ہے، دنیا میں تشدد اور فتنے فساد کو پھیلا رکھا ہے، انسانیت کو پامال کر رہے ہو اور ظلم کی تم نے انتہا کر دی ہے، اور جہاں دیکھو وہاں پر تمہارے ظلم کے شکار موجود ہیں۔ یاد رکھو ظلم زیادہ چلتا نہیں ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ جب اس کی لاٹھی چلے گی تو اس نے ایسا مٹایا ہے کہ ان کے نشان تک باقی نہیں رہے ہیں۔ فرعون کا کیا ہوا؟ اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرنے والا، اپنے آپ کو رب کہنے والا، اپنی حکومت کے نشوں میں چور رہنے والا، اپنے پاور اور اسباب اور سامان کے بھروسے پر موسیٰ علیہ السلام سے پنگا لینے والا، جب اس کے ظلم حد سے بڑے ہیں تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا انتظام کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو حق پہنچایا، اسلامی تعلیمات پہنچائی، اللہ کی وحدانیت کو بتایا، مرنے کے بعد کی زندگی کو سمجھایا، لیکن وہ اپنی بات پر اٹل رہا، ظلم پر ظلم کرتا رہا۔ دنیا میں موسیٰ نہ آئے، اس کے لیے ہزاروں بچوں کو اس نے مروا دیا، لیکن جب اللہ کا نظام چلتا ہے اور جب اللہ اپنی کرنے پر آتے ہیں تو پھر اللہ نے موسیٰ کو اسی گھر میں پال کر بتایا، اور پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستوں کو ہموار کیا اور فرعون کو انہی راستوں پر غرق کر کے بتایا۔ حکم ہوا کہ نکل جاؤ، موسیٰ علیہ السلام آگے آگے ہیں اور پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اور سامنے دریائے نیل آ گیا، اور اب ان کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ یہ کیا ہوا، ہم تو مارے گئے، ہم تو پکڑے گئے، آگے دریائے نیل ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ نے 12 قبیلوں کے لیے 12 راستے بنائے سمندر پر، اور وہ ان راستوں پر پار ہوئے، اور انہی راستوں پر جب فرعون آیا اللہ نے انہی راستوں پر اور اسی دریائے نیل میں اس کو غرق کر کے بتایا۔ جو اپنی حکومت کے نشے میں چور تھا، جو اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بتایا کہ دیکھو ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے۔ نمرود کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ بھی اپنی پرستش کروانے والا، وہ بھی ایک بڑا بادشاہ اور اس کی بھی اپنی حکومت، اور وہ بھی اپنے حکومت کے نشے میں چور، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میرے اوپر کوئی نہیں ہے، مجھے کوئی پکڑنے والا، مجھے کوئی روکنے والا، میرے پنجوں کو کوئی مروڑنے والا، میرے ظلم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ جب نشے میں چور ہو گیا اور آپے سے باہر ہو گیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب وحدانیت کی، توحید کی، ایمان کی، اعمال کی، مرنے کے بعد کی زندگی کی دعوت اس کو دی، تو اس نے کیا فیصلہ کیا؟ لمبے چوڑے واقعات ہیں، اس وقت میں وہ ساری تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اس نے ایک آگ جلانے کا حکم دیا کہ ایک آگ جلائی جائے، اور وہ آگ کو کئی وقت تک جلایا گیا اور دہکایا گیا اور پھڑکایا گیا، اور لوگوں نے تمنائیں کی جیسے آج تمنائیں کر رہے ہیں اور شپت لے رہے ہیں ایسا کرنا ہے اور ویسا کرنا ہے۔ اس وقت میں بھی لوگوں نے تمنائیں کی اور منتیں مانگی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو ایک گٹھری لکڑی کی ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے دوں گا۔ ایسی آگ جلائی گئی کہ اگر اوپر سے کوئی پرندہ اڑے تو وہ بھی اس میں گر جائے، اور دور سے ہی ان کو لپیٹ کر آگ میں پھینکا گیا۔ اور نمرود اب اپنی بغلیں بجا رہا ہے اور خوش ہے کہ اب تو ابراہیم کا ہم نے کام تمام کر دیا، لیکن خدا کا نظام حرکت میں آتا ہے، آسمانی دنیا میں کہرام بجتا ہے اور فرشتوں کی جماعت اترتی ہے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کر یہ کیا ہو رہا ہے، اپنے
اللہ سے مدد مانگو، حکم کرو کہ ہم کیا مدد کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ تمہیں اللہ نے بھیجا ہے کہ تم خود آئے ہو؟ کہ نہیں، ہم اللہ کی اجازت سے آئے ہیں، اگر آپ کہیں تو ہم کچھ مدد کر دیں۔ کہ نہیں، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے براہ راست حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ دشمن سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے آج کام تمام کر دیا ہے، ہم نے مٹا دیا ہے، ہم نے ختم کر دیا ہے، اب یہ آگ میں جل کے جل بھن جائیں گے، اور وہ مزے کے ساتھ آگ میں رہ رہے ہیں۔ اللہ کی پلاننگ اصل ہے، اللہ کی پلاننگ اصل ہے، اللہ کی طاقت اصل ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی آ نہیں سکتا۔ وہ جب برباد کرنے پر آتے ہیں اور بچانے پر آتے ہیں تو ان کا بچانا بھی عجیب ہے اور ان کا برباد کرنا بھی عجیب ہے۔ آگ کو ان کے لیے جنت بنا دیا، اور وہیں اپنی حکومت کے نشے میں چور اور ظلم کے انتہا پر پہنچا ہوا جب اللہ نے اس کو مارنے کا فیصلہ کیا تو انسانوں کو بتا دیا کہ دیکھو، تم نا امید مت ہو، تم پریشان مت ہو، تم اپنے بے سہارا ہونے کا اظہار مت کرو، تم کمزور ہو، اللہ کمزور نہیں ہے، تم بے بس ہو، اللہ بے بس نہیں ہے، تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، اللہ کے پاس طاقت ہے، تمہارے پاس فوج نہیں ہے، اللہ کے پاس فوجیں ہیں۔ جب وہ ختم کرنے پر آتے ہیں تو انہوں نے ایک ادنا سی مخلوق مچھر کا استعمال کیا، اور وہ بھی لنگڑا مچھر ناک کے ذریعے سے اس کے بھیجے میں گھسا ہے، اور وہ جو اپنے آپ کو بڑی بڑی حکومت کا دعویٰ کرنے والا اور اپنی بادشاہت کے نشے میں چور رہنے والا، اور لوگ جب آتے تو اس کے سامنے سجدہ کرتے، اب اس کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو آتا ان کے اوپر جوتا مارتا، اور جب جوتا مارتے تو تھوڑا سکون ملتا، جیسے جوتا مارنا روکتے پھر جو ہے تکلیف شروع ہو جاتی۔ اللہ نے اس طرح ذلیل کیا۔ یاد رکھو، ظلم چلنے والا نہیں ہے، ظلم چلنے والا نہیں ہے، ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے، ظالم پر اللہ کی لعنت ہے، ظالم کو اللہ ہدایت نہیں دیتے، ظالم کی اللہ مدد نہیں کرتے۔ اللہ کے پاس دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے اس زمانے کے ظالموں کی گردنوں کو مروڑا ہے، وہ اللہ آج بھی اس زمانے کے ظالم کی گردنوں کو مروڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ شرط یہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غم مت کرو، گھبراؤ مت، ٹینشن مت لو، تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ اپنے اندر مومنانہ صفات پیدا کریں، اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اپنی زندگی میں شریعت اور اسلام کو جگہ دیں، اپنی زندگی میں اسوہ، آئیڈیل، رہبر، نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں۔ اللہ کی مدد حق اور سچ ہے، اللہ ظالموں کے پنجوں کو مروڑیں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مومن بن کر دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا دے، اور اللہ پاک ہم سب کو دین پر چلنے والا، شریعت کو اپنانے والا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے والا بنا دے، اور اللہ ظالم کو ظلم سے روک دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔